الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمان اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اور مسلمان دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے. جو شخص دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اس کے جینے کے انداز اور ہوتے ہیں اور جو دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے اس کے جینے کے انداز اور ہوتے ہیں. کافر کی پوری سوچ کا مکمل محور وہ موت تک کی زندگی ہے اور مسلمان کی سوچ کا بنیادی مرکز موت کے بعد کی زندگی ہے. کافر سمجھتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے. مسلمان سمجھتا ہے جب موت آتی ہے تو بندے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ایک زندگی ہے دارالعمل والی, ایک زندگی ہے دارالجزا والی. موت تک یہ دارالعمل کی زندگی اور موت کے بعد دارالجزا کی زندگی. موت کے بعد چلے کے حشر تک کا زمانہ یہ انتظار کا زمانہ ہے, جسے ہماری آج کی زبان میں ویٹنگ روم کہتے ہیں. تو یہ موت کے بعد سے لے کر حشر تک یہ انتظار کا اصل جزا اور سزا یہ حشر کو ہوگی. اور جزا میں بندے کو جنت ملے گی اور سزا میں انسان کو جہنم ملے گی. جنت اور جہنم کا داخلہ یہ حشر کے بعد ہوگا. موت سے لے کر حشر تک کا زمانہ یہ جنت اور جہنم کے دخول کا نہیں, یہ جنت اور جہنم کے پیش ہونے کا ہے. ایک ہوتا ہے جنت میں داخل ہونا, ایک ہوتا ہے جنت کو دیکھ لینا, ایک ہوتا ہے جہنم میں داخل ہونا, ایک کہتا ہے جہنم کا پیش ہونا. میں کبھی احباب سے کہتا ہوں, ہم کیونکہ دیہاتی لوگ ہیں, آپ شہری لوگ ہیں, جو باتیں چیزیں ہم نے دیکھی میں تو وہ مثال دوں گا. ہم سنتے تھے کہ جنت کی خوشبو دور سے آتی ہے, لیکن چونکہ اس کا مشاہدہ نہیں تھا اس لیے سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن مان لیتے تھے کہ ہوتا ہے. پہلی بات کب سمجھ آئی جب ہم تھوڑے سے چلنے قابل ہوئے, ہوش و بات سنبھلے, تو ہم نے دیہاتوں میں اپنے باغات کو دیکھا. جب باغ میں پھول اگتے ہیں, ہمارے سرگودا میں باغات کا مرکز ہے. آپ گجرانوالہ کی مثال چاول کی کاشت دے رہے, ہم باغ کی مثال دیں. جب باغ میں پھل آتے ہیں تو دور سے جب ہوا چلتی ہے تو باغات کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. باغ دور ہوتا ہے, خوشبو دور پہنچ جاتی ہے. اللہ آپ سب کو حرم لے گئے. حرم کے سارے دروازے مقدس ہیں, لیکن جب حرم مکہ میں باب فہد سے داخل ہو ابھی دخل نہیں ہوتے کہ اندر سے اے سی کی ہوا باہر آتی ہے اور حرم کے قریب پہنچ کر علاقہ مچلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی ٹھنڈک اور اس کی ہوا کو دیکھ کر. یہ کہ آدمی کی روحانی خوشی ہے وہ تو احرام باندھ کر شروع ہو جاتی ہے, اور ایک ہوتی ہے جسمانی خوشی. مشقت سے گزر کے حرم کی ٹھنڈک لگتی ہے نا تو بندے کا جسم بھی خوش ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ موت کے بعد سے لے کر حشر تک کا زمانہ یہ عرض نار اور عرض جنت کا ہے, اور قیامت کے بعد کا زمانہ یہ دخول نار اور دخول جنت کا ہے. اور اس کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے, اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے. جب انسان پہ موت آتی ہے آدمی کو غسل دیتے ہیں, کفن دیتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں, دفن کرتے ہیں. اس کی قبر میں دفن کرنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں. جب بندہ قبر میں دفن کر کے ہم آ جاتے ہیں اس وقت کا جو نظام شروع ہوتا ہے وہ بندہ دیکھتا نہیں ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ پورا یقین کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع في قبره, جب اس کو قبر میں رکھا جائے تو اس کو قبر میں رکھ کے میت کو دفن کرنے والے ابھی چلتے ہی ہیں
واپس جاتے ہیں عطا ملک کا رشتے آ جاتے ہیں. یہ دفن کرنے والے کتنی ڈوب جاتے ہیں. ان المیت یسمع خفق نعالہ، میت ان کے جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں. فاقعدہ، اور میت کو بٹھا دیتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں من رب، بتا تیرا رب کون ہے. من نبی، بتا تیرا نبی کون ہے. ما دین، بتا تیرا دین کیا ہے. یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. جب یہ جواب دیتا ہے نا، فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا بچھونا. جنت میں داخل نہیں کرتے، جنت کا بچھونا. البسوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس دے دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، میت اپنی جگہ پہ رہتی ہے، جنت اپنی جگہ پہ. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو جنت کی طرف دروازہ جاتا ہے اس کو کھول دو. جنت کی طرف جانے والا راستہ، اس کا جو دروازہ کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبو اور ہوا جنت سے قبر میں آ جاتی ہے. یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، جنت کی ہوا آتی ہے. یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ. اور کب تک؟ موت سے لے کے وہ قیامت تک. قیامت تک پھر فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت الغروس سے، اب سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. یوں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. میں اب آپ سے کہتا ہوں فرشتہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نم سو جا. یہ کیوں کہتا ہے دلہن کی طرح سو جا؟ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں نا، ہمارے آپ کے الفاظ تو نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ ہے اور اس میں حکمتیں نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے بغیر حکمت کی گفتگو نہیں فرماتے. فرماتے ہیں نم کا نومت الغروس، جیسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. ایسے کیوں فرماتے ہیں؟ کئی حکمتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حکمتیں کون ہے جو سمجھ سکے؟ آدمی اپنے فہم، اپنے علم، اپنی عقل کے مطابق بیان کرتا ہے. باقی اصل اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ تو حضور سمجھائیں تو پھر سمجھ آئیں گے. حضور تو اللہ کے ترجمان ہے. حضور کس کے ترجمان؟ اللہ کے الہی ترجمانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان کرتی ہے. میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. اس میں حکمت کیا ہے؟ نم کا نومت الغروس سے. ایک عورت کو ایک مرد چاہتا ہے میں دیکھوں، نہیں دیکھتا، ڈر لگتا ہے. اللہ سے بھی معاشرے سے بھی. جی چاہتا ہے میسج کروں، مجھے پسند ہے، نہیں کر سکتا. کیوں؟ ڈرتا ہے خدا سے بھی اور مخلوق سے بھی. اس کا جی چاہتا ہے میں فون پہ بات کروں، نہیں کر سکتا. اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور معاشرے سے. بدنامی سے بھی ڈرتا ہے، خدا سے بھی ڈرتا ہے. اچھا بتاؤ، کوئی لڑکی بندہ دل کرے کہ میں اس کو دیکھوں، نہیں دیکھ سکتا. بات کروں، نہیں کر سکتا. میسج کروں، نہیں کر سکتا. مخلوق کا بھی ڈر ہے، خالق کا بھی ڈر ہے. نہیں یہ بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے، میں نے کہا تو لوگ جوتے ماریں گے، خیر مار دیں گے، سب کچھ کریں گے. اور وہی لڑکی اگر نکاح کے ساتھ اس کے پاس آ جائے تو کوئی ڈر رہتا ہے. اب باپ باہر ہے، والدہ باہر ہے، بھائی باہر ہے، قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور وہی لڑکی اس خامن کے پاس ہے جسے دیکھنے سے ڈر لگتا تھا، اب پاس بیٹھے ہیں، کوئی ڈر نہیں. کیوں؟ یہ کلمہ نکاح کے ساتھ آئے ہیں تو پہلے ڈر تھا، صحیح کلمے کے ساتھ آئی، اب کوئی ڈر نہیں. یہ قبر اندھیروں کا گھر ہے، یہ قبر بچھو کا گھر ہے، یہ قبر خلوت کا گھر ہے، یہ قبر آپ کا گھر ہے. لیکن جب کلمہ ایمان کے ساتھ آئے ایسے ہی ڈر نہیں جیسے کلمہ نکاح کے ساتھ آئے تو وہاں ڈر نہیں. نم کا نومت الغروس سے، آج ایسے سو جیسے پہلے رات دلہن سو. کوئی ہے ڈر؟ کوئی ڈر نہیں. آپ کے ساتھ پردہ حکم بھی ہونا تو آدمی کہتا ہے یار میری ہمشیرہ ہے، صفائی دیتا ہے. اور اگر بیوی ہو، خدا نہ کرے دوپٹہ بھی اتارو، آدمی صفائی نہیں دیتا، کہتا ہے اس کی بیوی ہے. تو جس طرح کلمہ نکاح کے ساتھ عورت آ جائے تو خوف نہیں ہوتا، کلمہ ایمان کے ساتھ قبر مل جائے تو کوئی خوف نہیں. نم کا نومت الغروس سے. میں اس کی دوسری ایک وجہ تشبیہ عرض کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نم کا نومت الغروس سے. توجہ رکھنا. وجہ کیا ہے؟ عورت بڑے باپ کی ہو، لڑکی بڑے خاندان کی ہو، لڑکی دولت والی ہو، لڑکی حسن والی ہو، لڑکی کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے، لیکن اس وقت تک اس کو راحتیں نہیں ملتی جب تک خامد کے پاس. عورت کو سب سہولتیں مل جائیں،
اس وقت تک عورت کو راحت نہیں ملتی جب تک یہ خامد کے ساتھ نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح آدمی جس قدر اس کو دولتیں مل جائیں آدمی کو راحت اس وقت ملتی ہے جب دنیا کے مشغلے چھوڑ کے خالص قبر میں اللہ کے لیے ہوتا ہے. حضور نے فرمایا نا جنازہ گزر رہا تھا فرمایا مستراح و مستریح یا کہ یہ آرام والا ہے یا اس سے آرام لیا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا تو سمجھے نہیں. فرمایا یا تو اس کو راحت ملی مشقتوں سے نکلا اور جنت میں چلا گیا اور یا لوگوں کو راحت ملی اس کے شر سے ڈرتے تھے اب لوگ محفوظ ہو گئے ہیں یا اس کی وجہ سے راحت ملی ہے یا اسے راحت ملی. میں خیر بتا ہی رہا تھا. اور اگر کوئی بندہ کافر ہو فرشتہ 3 سوال کرے اور جواب نہ ملے تو فرشتہ کہتا ہے الافرشوا له من النار جہنم کا بچھونا دو البسوا له من النار جہنم کا لباس دو وافتحوا له بابا الى النار میت یہاں رہے جو جہنم کی طرف راستہ جاتا ہے اس دروازے کو کھول دو فیاتیہ من سمومها جہنم کی گرم ہوا جس کی قبر میں آتی ہے حتی یبعثہ اللہ من مرقدہ یہاں تک کہ اللہ اس بندے کو سونے کی جگہ سے اٹھائے. اب یہ تو معاملہ قیامت تک ہے نا. جب قیامت آ گئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب جنت میں داخل ہو. اگر کافر ہے وہاں کبھی آل فرعون سوء العذاب قرآن کریم میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون. اگر کافر ہے تو قیامت کے بعد جہنم میں داخل ہوگا. اگر مومن ہے تو قیامت کے بعد جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا موت سے لے کر حشر تک یہ عرض نار عرض جنت ہے اور حشر کے بعد دخول نار اور دخول جنت ہے. بات میں نے یہاں سے چلائی کی بات لمبی ہو گئی. ایک زندگی مومن کی ہے اور ایک زندگی کافر کی ہے. مومن جیتا ہے مرنے کے لیے اور کافر جیتا ہے جینے کے لیے. کافر سمجھتا ہے مر گیا ختم ہو گیا مک گیا اور مومن سمجھتا نہیں مر گیا اور مک نہیں گیا. میں اپنی پنجابی میں کہتا تو مر گیا اور ٹر گیا. کافر کیا سمجھتا ہے مر گیا اور مک گیا. مومن کیا سمجھتا ہے مر گیا اور ٹر گیا. یہ مکا نہیں ایک ٹرا ہے. آپ کی مسجد میں اعلان ہو کبھی آپ نے اعلان سنا ہے فلاں بندے کے باپ ختم ہو گیا آ کر جنازہ پڑھ لو. کبھی سنا آپ نے فلاں کا باپ ختم ہو گیا فلاں ہو گیا جنازہ پڑھ لو. اعلان کیا کہتے ہیں فلاں کے والد محترم وصال پا گئے انتقال فرما گئے. انتقال کا معنی کیا تھا یہ جہان چھوڑا ہے اس جہان میں چلے گئے ہیں تو جہان بدلا ہے. اور کافر کیا کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے مر گیا ہے مک گیا ہے. اس بات کو علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا تھا غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی. غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کافر سمجھتا ہے کہ ختم ہو گیا اور مومن سمجھتا نہیں اس زندگی کی شام ہے اور اگلی زندگی کی صبح اور آغاز ہے. ایک کا اختتام ہو رہا ہے اگلے جہان کا افتتاح ہو رہا ہے. میں خیر بتا ہی رہا تھا کافر کی سوچ اور ہے اور مسلمان کی سوچ اور ہے. مسلمان اس نبی پر ایمان لاتا ہے جس نبی نے وہ جہان دیکھا ہے جہاں جانا ہے اور کافر اس نبی پر ایمان نہیں لاتا اس نبی پر ایمان نہیں لاتا. اس لیے کافر بات اس جہان کی کرتا ہے اور مومن بات اس جہان کی کرتا ہے. کافر کی فکر کیا ہے میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا. میں مر گیا میری اولاد کا کیا بنے گا. میں مر گیا تو میرے خاندان کا کیا بنے گا. اور مومن سوچتا ہے کہ جب میرا بیٹا مرا تو اس کا کیا بنے گا. میری اولاد مری اس کا کیا بنے گا. کافر سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا اور مومن سوچتا جب یہ مر گیا تو اس کا کیا بنے گا. اب ہم جو ایک ماحول میں ایسے میں رہتے ہیں کہ ہماری دن بدن اللہ نہ کرے کافرانہ سوچ بنتی جا رہی ہے. آج یہ سوچ مسلمان کی بن گئی ہے میرے جانے کے بعد بیٹے کا میرے جانے کے بعد بیوی کا میرے جانے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا. اسی وجہ سے یہ جو مومن کا ہاتھ نہیں کھلتا ہے سب کے لیے اس کی وجہ ہے. یہ جو مومن گھبراتا ہے اس کی وجہ ہے. اور جب مومن یہ گھبراہٹ چھوڑ دینا تو پھر مومن خرچ کرتا ہے اور فخر سے کرتا ہے شکر سے کرتا ہے اور اپنی جان اور مال کو لگا دیتا ہے. میں خیر بتا ہی رہا تھا اللہ کرے میں بات سمجھاؤں اور اکثر وقت میں بات سمجھ آ جیسی کیونکہ میں نے بہت لمبا بیان کرنا نہیں. اصل یہ کہ میرا مغرب کے بعد بیان تھا سیالکوٹ میں وہ کسی وجہ سے ملتوی ہو. میں نے مفصل عرض کی کہ میں تو سیالکوٹ نہیں جا رہا مگر واپس پڑے گی. مفسر کی بات فرمایا تھا انہوں نے پھر میں مگر تمہارے بیان کر لیں. جب میں نے کیا طے کر لیا سیالکوٹ سے پیچھے لگے نہیں جی اب آئے
اس کا اس کا پھر صبح سے میں نے کہا میرا رات 10:30 بجے 10 کا بیان ہے تو میں اتنے بیان کیسے کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں اور مہربانی اب میں نے اس بیان کے بعد تھوڑا سالپور پہنچ رہا ہوں اس بیان کے لیے آپ کا پہلا بیان ہے میرا صبح کا تیسرا پھر دوسرا بیان پھر تیسرا بیان پھر 11 بجے چوتھا بیان اور 10 کے والے وہاں سو جائیں گے آپ مجھے آگے سفر شروع کر دیں میں کبھی ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے آرام کر رہے ہیں اور ہماری گاڑی آپ نے چلا دینی ہے تو ہم نے اگلے سفر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے آگے پھر آپ نے بولا میں خیر کہتا بات میں مختصر کے لیے لیکن ایک بنیادی نقطہ میں نے سمجھانا ہے اللہ کرے وہ سمجھ آئے مومن کی سوچ اور ہے کافر کی سوچ توجہ رکھنا کافر پھر یہ دیکھتا ہے یہ بات میرے دماغ میں آتی ہے کہ نہیں مومن یہ نہیں سوچتا میرے دماغ میں آتی ہے کہ نہیں مومن دیکھتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نہیں کافر سوچتا ہے کہ میرے دماغ میں آتی ہے کہ نہیں عقل قبول کرتی ہے کہ نہیں اور مومن کیا سوچتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نہیں بس یہی وجہ نبوت کے دور میں صحابی عقل قربان کر کے نبی کی ہر بات مانتا تو کافر کیا کہتے ہیں یہ پاگل ہے مجنون ہے ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں آج بھی جو بندہ نبوت کی سوچ کے مطابق سب کچھ لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے اس کو مستقبل کا نہیں پتا اس کو دنیا داری کا نہیں پتا میں کبھی ساتھ یاد کرتا ہوں میرے 3 بیٹے 2 چھوٹے ہیں 8-9 سال کا ہم نے ایک دن بھی اپنا ایک بیٹا اسکول میں نہیں بھیجا میری 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بڑی ہیں میں نے ایک دن بھی اپنی بیٹی اسکول میں نہیں بھیجی ماشاء اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں بھیجتے اسکول میں مخالف ہے نہیں کہتے بھیجتے کیوں نہیں میں نے کہا چاہ پتہ کیوں بھیجتے آپ مجھے بھیجنے کی وجہ سمجھائیں مجھے سمجھ آ گئی میں بھیج دوں گا نہیں سمجھ آ گئی بھیج دوں گا کہتے ہیں پڑھے گا یہ کل کو ملازمت کرے گا تو کاروبار اچھا ہوگا تو میں نے کہا بغیر کاروبار کس کو پیسہ مل جائے پھر ضرور کرانا ہے بغیر ملازمت کے مل جائے پھر ضرور سے پیسہ کمانا ہے کہتا ہے کیا مطلب میں نے کہا بھی آپ پڑھاتے ہیں تاکہ کاروبار اچھا ہو ہمیں یقین ہے بغیر کاروبار کے ملنا ہے ایک علم آپ کے پاس ہے ایک علم کے پاس ہے تم نے شروع ABC سے کرایا ہم نے شروع الف با سے کرایا تو ABC والے کو ملے گا الف با والے کو نہیں ملے گا بھئی یہ تو کافرانہ سوچ ہے نا ABC پڑھے گا تو ملے گا ہم کہتے ہیں الف با پڑھے گا تو زیادہ ملے گا اور عزت کے ساتھ ملے گا میں کیسے تمہیں سمجھاؤں ادب تو دنیا بھیا راغبہ دنیا آئے گی اور یہ قوم سے ٹھکرا دے گی لوگ دیکھیں کتنے پریشان ہوتے ہیں میں سمجھانے کے لیے تو اپنی برادری کو میں نے کہا تو محسوس نہ کرو میں مانتا ہوں کہ بہت سارے میرے رشتے دار قریبی ہیں جو پنجاب سیکٹریٹ میں بہت اعلیٰ سطح کے افسر ہیں ہمارا بہت بڑا خاندان امریکہ کینیڈا میں میں نے کہا دنیا میں گھومتے ہو آپ کسی ملک میں جاؤ اور یہ کہنا کہ میں مولانا ریاض عمر کا کزن اپنی پھر عزت کروں ہمارے بھی طے کے بیٹے تھے ایک بیٹا لندن میں دوسرا سعودیہ میں جگہ تک مال آ رہا ہے کزن بھائی ان کا وہاں پنجاب سیکٹریٹ میں صنعت میں ڈپٹی سیکرٹری ہے مجھے کہتا ہے اللہ نے توفیق دی 4 ماہ کے لیے چلا گیا چلے گئے انہوں نے کہا میں پٹھانا دے لگ گیا تو وہ کسی کو پتہ لگا کہ مولانا ریاض عمر چاچے نے بولتے پٹھان ٹھیک تھا چھٹڑی نہ میں کہ کی ہوا کہتا تیروں نہیں پتا کی ہے اب گھر آ کر بتایا تمہیں میں کیسے بتاؤں میں نے کہا بھائی جو آپ نے دیکھ لیا آپ بتاؤ دولت تمہارے پاس ہے لیکن جو دولت ہمارے پاس ہے نا میں تمہیں کیسے بتاؤں کتنی بڑی دولت ہے ہم یہ اولاد کو جو دولت دیتے ہیں نا بس کچھ نہ پوچھ میں جلدی بات بتاتا ہوں میرا بیٹا تو ماشاء اللہ 8-9 سال کے چھوٹا سا اب بیٹھا ہوا ہے جن طالب علم مذاق کرتے ہیں بسکٹ کو کھا گیا کافی نہیں وہ کھا بیٹھا کھا رہا ہے جیسے بچے ہوتے ہیں اب وہ تو بچہ سمجھ کے دیتے دوسرا میرا بیٹا سمجھ کے اس سے مذاق کرتے اس سال میں ہوتا ہے کھائی جاتا ہے اب مجھے ایک طالب کی طرف سے گل دے 10 روپئے کی فرماؤ کہتے تھوڑا پتا بہت سست ہے عبداللہ کہ تھوڑے بھائی شعیب کا پتر موسیٰ بہت تیز ہے وجہ کی میں کہ انہوں پتہ ہے میں کمانا سے کھانا ہے انہوں پتہ ہے آپ کمایا میں آپ کھانا وہ اتنے دوڑ کر پتہ ہے میں کمانا سے کھانا ہے انہوں پتہ ہے میں سے کمان کی لوڑی پہ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں تغیریں بیچتا ہوں اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے جب بندہ دین کو دنیا کے لیے بھی آتے اس دن سے پہلے خدا موت عطا فرما دے اللہ کا نظام ہی ایسا ہے من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا بند ہے اللہ پورا نظام اس کے ساتھ چلا خدا اللہ میں کہتا آپ کو کیسے سمجھا لوگوں کے لیے مشکل ہے کمائیں اور کھائیں کیسے ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم وہ بھی کہتے ہیں کہاں سے کھائیں ہم کہتے ہیں کیسے کھائیں ہمارے کھانا مشکل ہے دن میں 4 تجربے دیسی گھی میں سے لوگوں نے پٹیل بولے ہوتے ہیں دیسی مرغ اللہ کو ہمیں جھوٹ نہیں بولتا اور بہت سے لوگ سڑکوں پہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور سب سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں گڈی کی رکھ دیں آپ میری گاڑی کھولیں آپ دیکھ رہے ہیں مال پڑا ہو 3 بوتلیں مٹھائیاں بسکٹ کو میں نے کہا کیا کریں جی گڈی سے رکھ دیں میں نے کہا چلو رکھ دو میں جاتا ہوں طالب علم کھاتا ہے استاد کھاتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں اللہ کے لیے آدمی جب محنت کرے نا اللہ کی قسم اللہ کبھی بندے کو مایوس نہیں
بس یہ ہے کہ کرے اللہ کے لیے، پھر اللہ نظام چلاتے ہیں، اور جب دنیا کے لیے دوڑے تو اللہ اتنا ذلیل کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں، بس اللہ ذلت سے محفوظ فرماتا ہے۔ ایک زندگی کافر کی ہے اور ایک زندگی مومن کی ہے۔ میں ہر بات مختصر کرتا ہوں پھر لمبی ہوتی ہے۔ میں نے کہا مومن کی بنیاد پیغمبر کے ارشاد ہوتے ہیں، کافر کی بنیاد اپنی عقل ہوتی ہے، عقل دھوکہ کھاتی ہے، پیغمبر کے ارشاد دھوکہ نہیں کھاتی۔ کافر کی بنیاد اپنی عقل ہے اور مومن کی بنیاد پیغمبر کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے، توجہ رکھنا، اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ غربت ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، دعا فرمائے۔ فرمائے شادی ہے، انہوں نے کہا شادی کا ہے، فرمائے غور کر لو۔ صحابی نے غور کر لی، یہ نہیں دیکھا میری عقل کیا کہہ رہی ہے، ایک ہے کھانا نہیں ملتا تو دو کا گھاس ملے گا، غور کر لو۔ انہیں ایک اور شادی کر لی، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ دو نکاح ہو گئے، فقر تو کم، فرمائے غور کر لو۔ انہیں ایک اور شادی کی، فقر دور ہو گئے۔ اب یہ بات ہم عقل سے سوچیں گے تو سمجھ نہیں آتی۔ صحابی نے عقل کو نہیں دیکھا، نبی کے فرمان کو دیکھا، حضور کے فرمان کو دیکھا۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، یہ میرا بھائی مسجد میں پڑا رہتا ہے، بس کھاتا ہے، کماتا نہیں، آپ اس کو سمجھائیں۔ ہم کہتے ہیں آج اس بار بڑا مسیح ڈرے، کبھی کو نہیں کرتا، میں کماتا ہوں اور یہ کھاتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بھی، جو تجھے بھی ملتا ہے نا اس کی وجہ سے ملتا ہے، جو تجھے بھی ملتا ہے اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ اب دیکھو یہ بات بندے کی عقل میں نہیں آتی نا، معاملہ عقل کا نہیں ہے، معاملہ نبی کے فرمانے کا ہے۔ کافر کی بنیاد عقل ہے اور ہماری بنیاد پیغمبر کا ارشاد ہے۔ آپ بینک میں جمع کراؤ 10 لاکھ روپیہ اور بینک والے سود میں ہر سال اس کو 10 لاکھ کے ساتھ 50,000 بڑھا دیں تو عقل کیا کہتی ہے کہ 10 لاکھ میں 50,000 ملا، بڑھ گیا ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں بڑھا نہیں، یہ کم ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، تجھے نقصان ہوگا۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب سود کا نظام اپنی لپیٹ میں لیتا ہے نا پھر بندے کو سمجھ آتی ہے، اور اس وقت سمجھ آتی ہے جب اس لپیٹ سے نکلنا بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا ایک زندگی مومن کی ہے اور ایک زندگی عید کا دن آ رہا ہے، زندگی خوشی مومن بھی منائے گا، خوشی کافر بھی، لیکن مومن کی خوشی کا رنگ اور ہوگا، کافر کی خوشی کا رنگ اور ہوگا۔ نکاح مومن بھی کرتا ہے اور نکاح کافر بھی کرتا ہے، لیکن کافر کا نکاح اور طرز کا ہے، مومن کا نکاح، نقطے کو سمجھنا، کافر کا نکاح اور طرز کا، مومن کا نکاح کیوں، فرق کیا ہے؟ مومن کو دیکھو تو مسجد میں مفتی صاحب کوئی وقت نکالے فلاں تاریخ ہمارے بیٹے کا نکاح ہے، کافر مومن آئے گا تو نکاح کہاں پہ؟ مسجد میں، اور کافر ہوگا تو نکاح کہاں پہ؟ شادی آ گئی۔ آپ اپنے ماحول کو نہ دیکھیں، خالص مومن کافر کی بات کریں۔ مومن کہے گا نکاح کہاں پہ؟ مسجد میں، اور کافر کہے گا نکاح کہاں پہ؟ میرج ہال، وہاں چلیں گے۔ اچھا مومن سے کہیں گے بھائی نکاح پر کیا ہے؟ مومن نہ، عورتیں الگ ہیں مرد الگ ہیں۔ کافر کو دیکھو تو مرد عورتیں اکٹھی ہیں۔ مومن کو دیکھو بھائی نکاح کے موقع پر یہ جہیز پر براتوں کا لمبا چکر مت چلاؤ، کافر کہتے ہیں اس سے بغیر تو مزے نہیں آتا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سارا سسٹم کیوں چلتا ہے؟ کافر دیکھو پہلے مہندی کی رسم، پھر مایوں کی رسم، پھر فلاں رسم، اور مومن کے دیکھو یہ کوئی رسمیں نہیں۔ بنیادی فرق مومن کے ہاں نکاح عبادت کا نام ہے اور کافر کے ہاں نکاح عیاشی کا نام ہے، کیونکہ وہ نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے، اسباب عیاشی والے لاتا ہے، مومن نکاح کو عبادت سمجھتا ہے، اسباب عبادت والے لاتا ہے۔ ایسے ہے یہ، آپ میری باتوں کو موجودہ معاشرے پر فٹ نہ کریں، آپ اصل قرآن و سنت کی روح سمجھیں۔ آپ ایمان سے بتاؤ آج کے دور میں دوسرا نکاح ہے کہ نہیں؟ بتاؤ تیسرا نکاح، آپ کو مفتی نماز صاحب دوسرا نکاح کہہ رہے نا، آج کے بعد آپ کی نماز چھوڑ دیں گے، نہ چھوڑیں گے تو متنفر ضرور ہوں گے۔ مفتی صاحب اتنا نیک آدمی، اتنا شریف آدمی ہوگا، جنانیاں نے چسکے مارتا پھرتا ہے، یہ چھوڑ کے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں صحیح بات کہتا ہوں۔ مولانا محمد اسلم شیخ پوری نام سنا ہے؟ اتنے بڑے میرے استاد ہیں، میرے استاد نے دوسرا نکاح کیا، مجھے کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا، کہتے میری مسجد قریب تھا، میرے استاد کی مسجد اور گفتگو مجھ سے کرا رہے، اس زمانہ کو مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ میں نے وہاں تک دوسرے نکاح کی فادیت میں تو مختلف کو سمجھ آئی کہ ہمارے معاملے ٹھیک ہے۔ مجھے استاد کہتے ہیں کارڈ، میں کہ استاد جی کیوں؟ شیخ پورا میرا پینٹ ہے نا، ایک طرح بیان سے کرنا ہے، کیوں؟ اگر پینٹ کے بندے آفت اسمت بیٹا شریف ہے تو نہیں کیتا اصل سے بڑا شریف سمجھے سب تو کرا کے دوسرا بیاہ کر لے۔ میری بات سمجھو، اب بتاؤ اگر نکاح کو عبادت سمجھیں گے، ایک بندہ 2 رکعت پڑھے دوسرا 4 پڑھے، آپ خوش ہوتے ہیں؟ آپ سمجھتے
یہ بہت پتا ہے جب کہتے ہیں شریف آدمی ہے 8 سال پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت نیک ہے، دیکھو بھی 10 پڑھتا ہے ماشاءاللہ بہت نیک ہے، یہ 100 نہیں 200 صدقہ کرتا ہے۔ آپ بتائیں اگر کوئی نوافل زیادہ پڑھے آپ اس پہ رشک کرتے ہیں، اس کی عیب بیان کرتے ہیں، لیکن میری بات کو محسوس نہ فرمائیں، لیکن نکاح اگر ایک کی بجائے کوئی دوسرا کرے تو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، کیوں؟ یہ کافرانہ سوچ ہے۔ مومن نکاح کو عبادت سمجھتا ہے، کافر نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے۔ بندہ دوسرا یا تیسرا نکاح کرے لوگ کہتے ہیں عیاش ہے، یہ کیسا ہے؟ بدماش آدمی پہلی بیوی ہوتے دوسری بیوی کر رہا ہے، لیکن اگر مومن ہو وہ سمجھتا ہے نکاح عبادت ہے، دوسری کر لی مبارک ہو، تیسری کر لی مبارک ہو، چوتھی کر لی مبارک ہو۔ عبادت سمجھے گا تو سوچ اور ہوگی، اور عیاشی سمجھے گا تو سوچ اور ہوگی۔ میں مسائل بیان کرنے میں کوئی جھجک سے کام نہیں لیتا، میرے آپ سے خدا گواہ ہے رتی برابر کے مفادات آپ سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کے مفادات سے۔ کیوں مفاد آپ کے ہیں؟ دنیا میں تلاش کرو، کھڑے مسئلے بیان کرنے والے لوگ نہیں ملتے۔ یہ ایسے بندے ملے تو میں کہتا ہوں ان کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ ہمیں کھڑے مسئلے بتانے والے ملتے ہیں۔ میں اللہ میں اس بات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا نکاح مومن کے ہاں عبادت اور کافر کے ہاں عیاشی، بولو نا کافر کیا عیاشی۔ یہی وجہ کافر نکاح اور طرح کرتا ہے اور مومن نکاح اور طرح کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بنیاد عقل نہیں ہے، ہمارے یہاں بنیاد پیغمبر کا فرمان ہے۔ عقل میں نہ آئے نبی فرما دے مان لیں گے، نبی فرما دے عقل میں نہ آئے ہم اس کو مانیں گے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، حضور مکہ سے معراج پہ گئے، عرب سے واپس ہے، ابو جہل مانتا ہے کہا میں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا؟ عقل میں نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق آپ مانتے ہو؟ کہا میں تو مانتا ہوں۔ عقل میں نہیں آتا، کیوں مانتے ہو؟ پر میں عقل کا کلمہ نہیں، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، عقل کا کلمہ نہیں کلمہ حضور کا پڑھا ہے۔ آج کے دور میں کامن سینس کی باتیں کرنے والوں یہ نقطہ آج دماغ میں بٹھا لو، موت کے بعد رو گے، قبر میں پریشان ہوگے، حشر میں چیخو گے، کوئی چیز ناکام نہیں آئے گا۔ جو شخص عقل کی وجہ نبی کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے، اور جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے۔ جو عقل نبی کی وجہ سے عقل کو چھوڑ دے وہ کون ہے؟ بولو نا وہ کون ہے؟ صدیق کا بیٹا۔ اور جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے وہ کون ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل کس کا بیٹا بننا ہے؟ صدیق کا۔ صدیق کا کس کا بننا ہے؟ صدیق کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صدیق اکبر کا روحانی بیٹا بنائے۔ عقل کو دفع کرو، معاشرے کی کوئی پرواہ نہ کرو، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، چھوڑو ان سب باتوں کو۔ میرا جب پہلی مرتبہ افریقہ کا سفر تھا تو ہم یہ اس میں 23 سال عمر تھی، بالکل نوجوان ینگ بالکل تھا، ابھی میرا پہلا سفر تھا۔ ہم ایک جگہ پر زامبیا گئے، ایک شہر سے دوسرے شہر لوساکا سے ایک دوسرے شہر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ہمارا کھانا تھا، ایک کراچی کے آ رہے تھے، مجھ سے پہلے وہاں تھے، ہم رکے کھانا کھانے لگے تو ان کا مزاج افریقہ والوں کا مٹھائی پہلے کھاتے ہیں کھانا بعد میں کھاتے ہیں۔ جو جماعتیں وہاں گئی ہیں نا ان کا مزاج جانتے ہیں، زیادہ کچھ انڈیا گجرات کے لوگ وہاں آباد ہیں، گجرات کے لوگوں کا مزاج ہے وہاں گجراتیوں کو، جو گجرات انڈیا والے پہلے میٹھا کھائیں گے پھر کھانا کھائیں گے۔ ہم دسترخوان میں بیٹھے تو میں نے وہاں سے سبزی نکال لی یا مرغ نکالا، مجھے یاد نہیں، میں نے پہلے سالن ڈالا روٹی کھانے لگا تو میرے ساتھ پھر مورزم کہتے ہیں یار پہلے مٹھائی کھا لو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ کہیں گے مولانا صاحب کو کھانے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ پہلے مٹھائی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں کہوں گا کھانے کا دوسری کا نہیں آتا، اتنی بات ہے۔ وہ کہیں گے ان کو نہیں آتا، میں کہوں گا ان کا نہیں آتا، تو میں ان سے متصل ہو کر اپنا رواج کیوں چھوڑ دوں؟ میری سمجھ سے ماورا آپ ناراض ہو، تھوڑے سے پیسے آئے گھر کا ڈیزائن بدل۔ ہمارے معاشرے میں جن کے گھر میں تھوڑی سی دولت ہو نا ان کے لڑکوں کا لباس بدل جاتا ہے، چار ڈاک بدل جاتی ہے، بولنے کا تکلم بدل جاتا ہے، اللہ کو ہے بولنے کے لہجے بدل جاتے ہیں۔ ہمارے چونکہ عزیز رشتے دار میں نے کہا نا ہم نے دنیا دونوں دیکھی ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ ہے بولنے کا لہجہ بدل گیا، لباس بدل گیا، اٹھنا بیٹھنا بدل گیا، تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے۔ مومن کی شان یہ نہیں، مومن کی شان یہ نہیں ہے آپ یہاں سے جائیں اور آپ یورپ کے کسی ایئرپورٹ پہ اتریں، پگڑی باندھ کے کندھے پہ آپ کا صافہ رکھیں، لباس رکھیں، اللہ کی قسم تمہیں گورے انگلی نگاہ اٹھا کر یہ کون ہے، اور ان کے لباس میں جائیں گے کوئی آپ کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا کوئی۔ میں اسے ایک مثال دیتا ہوں آپ درخواست کرو سمجھانے کے لیے۔ ہم چونکہ ذمہ دار ہیں دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے یہاں جو لوگ زمین پر کام کرتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں مسلی۔ میں مطلب مثال دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں یہ جی جٹان ہے ذمہ دار ہے مسلی پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا عموماً ایسے ہوتے ہیں، عموماً
کہ جو کام کرتے ہیں نا عموماً ایسے ہے، یہ جو کمی ہے ڈیرے پر کام کرتے ہیں ان کے اولاد کے رنگ کالے عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، ایک چودھری ہے، اس کا ڈیرا ہے، کمی ہے مجھے بچہ پٹھے بند ہے، اور عید والا دن ہو اور کاٹن کے کپڑے پہن کے چودھری کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے چودھری کے دن میں عزت بڑھ جائے گی؟ بتاؤ نا، بڑھ جائے گی۔ چودھری کاٹن پہ آگے بیٹھ گیا ہوا، چودھری پائی ہوئی بوسکی، انہیں پائی ہوئی کرنڈی، اور وہ مطلب نوکر کرنڈی پہن کے آئے، کیوں؟ میں مجھے کا گوٹا بار کرنے لگا، چودھری خوش ہوگا؟ جو لفظ چودھری کہتے ہیں نا وہ میں بتاتا نہیں، آپ نے کہنا مول صاحب کیوں یہ گلا کرتا ہے؟ چونکہ میں خالص پیڑوں ہوں نا، میں آپ کو ساری باتیں سمجھتا ہوں، جملے سمجھتا ہوں۔ ساڑھے چار پتہ کیا ہے عید والے دن مطلب میں نوکر کاٹر پا کے ڈیرے آئے اندر دیکھ میں کہ جی کٹا تو پانچ بڑھ جاؤ۔ میں جملوں کی تائید نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ہمارا، مجھے یہ بتاؤ جب آپ کا دن یہ ہے تو جب آپ پینٹ شرٹ اور 3 پیس میں آپ ایئرپورٹ پہ اترے گورے کا، کیا سمجھتا آپ کی عزت کرتا ہو؟ سواری بدل آپ کو غلط ہے کہ جب ہم اترتے ہیں نا اللہ کو اس لباس ہوتا ہے، اسی لباس وہ دیکھتے ضرور ہے کہ یار یہ کون بندہ، یہ متاثر کیوں نہیں ہوتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ آئی۔ یہ وجہ ہے ایران کے بارڈر پہ بیٹھے، ادھر سے ایرانی فوجی ہیں، ادھر سے مسلمان فوجی ہیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ زمین پہ گر گیا، اس کو صاف کیا، کھانے لگے، صحابہ نے کیوں نہیں ماری؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کو کھانے کا سلیقہ نہیں آتا؟ حضرت حذیفہ کیا فرماتا ہے؟ اترک سنت حبیبی لہٰذا اولئک مقام، ان بے وقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دو، مجھ سے نہیں ہوگا۔ ان کی وجہ سے حضور کی سنت چھوڑ دو، مجھ سے نہیں ہوگا۔ میرے گجرانوالہ کے دوستوں، خدا کی قسم جب تک یہ ہمارے اندر خودداری پیدا نہیں ہونی اس وقت آپ نے کبھی کامیاب نہیں۔ خودداری پیدا کرو۔ کتنے بڑے نبی کی امت، کتنے بڑے نبی کے تم روحانی بیٹے ہو، کتنے بڑے نبی سے تمہارا تعلق ہے، آپ کس سے ڈرتے ہو؟ کہتے ہیں انگریز نے بہت ترقی کی ہے۔ میں نے کہا کتنی کی ہے؟ کہتے چاند پر پہنچ گئے۔ میں نے کہا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ کہاں پہنچے؟ جی چاند پہ، سورج پہ، نانا عرش معلیٰ پہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کعبہ مکان اول ہے، یہ زمین ہے، اوپر 7 آسمان ہے، بس یہ کرسی السماوات والارض، اوپر کرسی ہے، مکان عرش الماء، اوپر سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ اس کعبہ سے پہلے کائنات میں مکان کوئی نہیں ہے، اس عرش سے اوپر دنیا کی کوئی مخلوق نہیں۔ حضور کعبہ سے چلے عرش پہ رکے۔ کہتے ہیں بہت ترقی کی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ چاندیاں پڑ گئے، میں نے کہا تسی اتنے گئے وہی گئے تھے، وہ چاند پہ گئے، تمہیں کیا ملا؟ تم کیوں جھجکتے ہو؟ تم گورو سے کہہ دو تم چاند پہ گئے ہو، ہمارے نبی عرش پہ گئے۔ اور میرا اگلا جملہ سنو، اگلا میں کہتے ہیں جملے کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو۔ گورو سے کہو تم چاند پہ گئے ہو، ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو چاند زمین پر آیا۔ اتنے بڑے آپ کہاں جائیں گے؟ چاند پر، اور حضور کے لیے چاند کہاں جائے؟ کتنی بڑی بات۔ کوئی بندہ کہہ دے فخر سے تجھے یاد ہے میں صدر نو میرے کیا ہے، دوسرا بندہ کہ کل صدر میرے گھر آئے، تم بڑی گل کرنا ہے نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ جو بندہ کہ جی میں نے آج وزیر اعظم سے ملاقات کیا، وہ کہتے ہیں یار کل وزیر اعظم میرے گھر آیا تھا۔ یہ چاند پہ پہنچا ہے اور فخر سمجھتا ہے، اور اس کے قدموں پہ چاند گرا۔ کیا تو اتنے بڑے ہو کہ پھر بھی چھوٹی سوچ ہے؟ کچھ عقل سے کام لو، کچھ عقل سے کام لو۔ ہمارے پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ یار لمڑا تو چھوڑ ہو کے، لمڑا تو چھوڑ ہو کے تو حرکت کی تھی کچھ یا کر، جب تو جگہ لمڑا ہو کے تو کرتوت کی تو شرم کر۔ میں تمہیں کہتا ہوں آخری پیغمبر کا امتی ہو کے دونوں کی نقل کرتے ہو، کچھ حیا کرو، کچھ حیا کرو۔ ڈوب مرنا چاہیے اس مسلمان کو، تجھ سے بڑا دنیا میں کون ہے؟ تو کیوں فخر نہیں کرتا؟ تجھے اپنے لباس پہ فخر ہونا چاہیے، اپنی پگڑی پہ فخر ہونا چاہیے، اللہ کی قسم اپنی داڑھی پہ فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ کیا کیسی چھوٹی باتیں آپ کرتے ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا مومن کا جینے کا انداز اور ہے اور کافر کے جینے کا انداز اور ہے۔ کافر دیکھتا ہے میری عقل میں کیا آتا ہے، مومن دیکھتا ہے میرے نبی کو اچھا کیا لگتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے ہیں، ایک مکان کو دیکھا وہ 2 منزلہ تھا۔ 2 منزلہ مکان بنانا کوئی گناہ نہیں۔ حضور نے دیکھا 2 منزلہ تھا، فرمایا مکان کس کا ہے؟ اس نگاہ سے دیکھا جیسے پسند نہیں کی۔ کسی صحابی نے کہا یار حضور پاک اس گلی سے گزرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے مکان کو اچھی نگاہ سے دیکھا، پہلے مکان گرایا پھر حضور کے پاس ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آیا تو دیکھا سونے کی انگوٹھی ہے، کیا اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی، فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی اور یہ ریشم کی چادر میری امت کے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ صحابی نے وہ بھی پھینک دی، وہ بھی جلا دیا۔ کہا حضور، صاحب کس نے کہا یار یہ عورتوں بھی کام تو آ سکتی نا، پر میں اس مجلس میں حضور نے پسند نہیں کی، میں نے عورت کو بھی نہیں، اس مجلس میں حضور نے پسند نہیں کی نا، میں نے عورت کو بھی نہیں۔ یہ مزاج ہے مسلمان کا، پھر وہ دنیا پہ چھا گئے کہ نہیں؟ دنیا پہ چھا گئے۔ جو بندہ خود ہی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے اس میں دوسرے سے بات کیا کرنی ہے؟ بتاؤ، نہیں بات سمجھے وہ دوسرے سے کیا بات کرے؟ آپ کبھی بینک پہ جاتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ طرح گھبراتے ہیں، کسی کو پوچھا، میں نے کہا پنجابی میں پوچھو، پنجابی میں پوچھو۔ کل مجھے پرسوں ساتھ نے فون کیا انگلینڈ سے، میں نے مولانا پیسے بھیجے، میں نے کہا کس میں؟ یو پی آئی میں نے کہا یو پی آئی کے بعد سرگودا گاڑی روک تو ساری کو میں گاڑی روک، میں نہیں پتا کہ پوچھنا ہے نا۔ میں اندر گیا سیدھا میں نے کاؤنٹر سے پوچھا کہ میرے انگلینڈ سے پیسے کہاں سے ملیں گے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ میں سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میرے انگلینڈ سے پیسے یہاں سے ملیں گے؟ کہتے کیا نام ہے؟ میں نے کہا آپ کام کے استاد سیکھے؟ انہوں نے کہا منصب صاحب سے۔ میں نے کہا خود فوراً کھڑا ہو، فوراً۔ انہوں نے کہا مولانا جزاک اللہ، یہاں بیٹھے، خالی کر بھی کرسی، اس کو بھی کرسی دے، فوراً۔ کہا پیے گے؟ میں نے کہا نہیں۔ چائے پیے گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہماری سعادت ہمارے پاس آئے، گاڑی بیٹھے میں لڑکوں سے کہا تم اس بینک میں جھجکتے نا کیسے جائیں گے؟ وہ تمہارے لیے کھڑا ہو، وہ شکر کر رہا ہے کہ میرے بینک میں خود پیسے لینے کے لیے آ گئے۔ میں گزارش کرتا ہوں، میں واقعات اس لیے کرتا ہوں جب آپ اپنی نگاہوں میں گھٹیاں ہیں تمہیں بڑا کون سمجھے گا؟ میں پگڑی باندھوں مجھے شرم آ رہی ہے، آپ میری پگڑی کی کیا عزت کریں؟ میری داڑھی پر مجھے شرم آتی ہے، میری داڑھی کی دنیا کیا عزت کرے گی؟ حضور کے امتی ہونے پہ فخر ہے، فخر ہے یا نہیں؟ ہمیں فخر ہے، خدا کی قسم فخر ہے۔ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ جو سکون خدا نے آپ کو دیا ہے دنیا بھر کا کافر اس کو ترستا ہے لیکن نہیں ملتا۔ ایک زندگی مومن کی ہے اور ایک زندگی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن کی زندگی اور ہے، کافر کی زندگی اور ہے۔ یہ نہ سوچا کرو، توجہ رکھنا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اس پر میں ایک شعر کہتا ہوں جس کو اپنے دل پہ لکھو، قلم کاغذ کو آپ نے لکھنا ہی نہیں ہے نا کیونکہ آپ کے ہماری فضول باتیں، دل پہ لکھو۔ یہ دیکھو بند ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، تم 10 دن بعد دیکھو کہ hanafmedia.com پہ اس کو پوری دنیا نے دیکھا۔ تمہارے سکینہ میں صرف بیان ہو رہا ہے نا، ذرا hanafmedia.com پہ دیکھنا، گوگل پہ ریاض گھومن لکھنا، چھوڑو صرف مولانا لکھنا، مولانا لکھنا، مولانا، آپ دیکھنا کیسے سامنے اس بیان میں 10 دن بعد چڑھ جانا ہے۔ ایک ساتھ مجھے کہتا ہے کہ وہ حرام ہے، میں نے کہا تم نے عمرہ کیا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سر پھر جانا ہے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا تصویر کے بغیر تصویر کے ساتھ؟ میں نے کہا حرام نہیں ہے، وہ جو کہ مجبوری ہے۔ تو میں کہا میں یورپ والا دین سے بیٹھ کے سنا ہمارے جماعت کے ساتھ بیرون جا رہے تھے۔ میں نے کہا بیرون جماعت جا رہی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی جانب ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ پاسپورٹ کے بغیر جا رہے ہیں؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا تصویر کھنچوائی آپ نے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کیوں کھنچوائی؟ آپ کو نا چونکہ تصویر کھنچوانا حرام ہے، ہم حرام کام نہیں کریں گے، ہم نے باہر نہیں جانا۔ تو مولانا صاحب نہیں کھنچوائیں گے تو باہر جائیں گے کیسے؟ میں نے کہا یہ نہیں بنے گی تو کینیڈا والا میری بات دیکھے گا کیسے؟ مجھے بتانا وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ طاہر قادری کو دیکھتا ہے، جاوید خامدی کو دیکھتا ہے، ڈاکٹر نائک کو دیکھتا ہے، فرد ہاشمی کو سنتا ہے، وہ ان سے سنتا ہے جن سے تیرے نظریاتی اختلاف ہے۔ یہ جائے گی پھر وہ تجھے سنے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ تو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیسے دماغ میں آپ سے باتیں ڈالوں؟ ہمیں کوئی معاملات کا شوق نہیں ہے، یہ ہماری ضرورتیں۔ میں کہہ ایک جملہ دوسرا جملے کو آپ دل پہ نوٹ کریں، وہ کیا لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، ایک بات ذہن میں رکھ لو، جب یہ ذہن میں ہے کوئی کیا کہے گا اپنا مزاج بناؤ، لوگ سمجھے مجھے محروم ہے وقار و کم کی، لوگ سمجھے مجھے محروم ہے تو یاد ہی کر لو کتنے شعر سنتے ہو، مولوی نے دوسری کہتے آتے ہم نے شاعرانہ اپنا ذوق آپ سامنے رکھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم کسی عالم کے قریب صحبت میں بیٹھو، تمہیں پتا چلے دنیا میں جیتے کیسے، یا دنیا میں کلام کسے کہتے ہیں، دنیا کی شاعری کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا لوگ سمجھے مجھے محروم ہے وقار و تمکین، لوگ سمجھے محروم ہے وقار ہے، اس کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ لوگ سمجھے مجھے محروم ہے وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگ سمجھے مجھے محروم ہے وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ مجھے بتاؤ آج دنیا کا وہ پاکستان کے صدر ہو، پاکستان کا وزیر اعظم ہو، دنیا اس کے دائرے مارتی ہے، دنیا ریلیاں نکالتی ہے، لیکن قبر میں بات ختم ہوگی،
سب واپس آ گئے. اکیلا پڑا ہوا ہے نا. اور جب مومن نے قبر میں جانا ہے پھر اکیلا نہیں, پھر گروہ کا جرمٹ ہے, پھر فرشتوں کی بارات ہے وہاں, پھر وہ جنت کی نعمت و نعم ہے. چند دن حضور کو خوش کر لو, چند دن اللہ کو راضی کر لو. خدا کی قسم میں ایک جملہ کہتا ہوں, میرے جملے کو نوٹ کرو. میں ایک بات کہتا ہوں, دل کی تختی میں نوٹ کرو. میں کہتا ہوں یہاں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے, موت کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے. اور صرف چند سال, زیادہ نہیں, چند سال وہ کرو جو خدا چاہتا ہے, اور پھر ہمیشہ وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو بولے گا تجھے وہ ملے گا, جو چاہے گا تجھے وہ ملے گا. اس سے بڑا اللہ تجھے اعزاز کیا عطا فرمائے. ہمارے خاندان میں جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں, رشتے میں ہماری بھتیجیاں لگتی ہیں, بھانیاں لگتی ہیں, کالج میں پڑھتی ہیں. میں نے کہا بیٹی کو ایک مدرسے میں پڑھ لو. چاچو کیوں؟ میں نے کہا تو ہر جائے, کالج بھی پڑھتی ہو, ایک ساتھ مدرسے میں لگا لو. چاچو اب جب آتے ہیں مدرسے پڑھ لو. میں نے کہا بیٹی میری بات کو سمجھو, کچھ تم نے کالج پڑھا ہے, بی اے پڑھا ہے, ایم اے کرا ہے, 4 سال مدرسے پڑھ لو, کچھ فرق پڑتا ہے. مجھے کہتے ہیں کوئی ضروری ہے, یہ کوئی گناہ ہے کالج میں جانا. میں نے کہا میں نے گناہ کی بات کی ہے. میں نے کہا 16 سال یہ پڑھا ہے, 4 سال مدرسے کا نصاب پڑھ لو. مجھے کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے, توجہ کرنا. میں نے پوچھا بیٹی مجھے بتا تو نے 16 سال اسکول میں کالج میں کیوں پڑھا ہے. مجھے کہتی ہے اپنا مستقبل درست کرنے کے لیے. میں نے کہا تیرا مستقبل کتنے سال کا ہے؟ 60 سال 70 سال. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں یقین کر لے کہ تو نے زندہ رہنا ہے. تیرا مستقبل کتنے سال کا ہے؟ کہتے ہیں جی. میں نے کہا 60 سال 70 سال 80, اوسط عمر اس امت کی 60 سال ہے. میں نے کہا اس کا مانا تو نے 70 سال کا مستقبل بنانے کے لیے یہ ذرا 16 نکال دینا, 4 بچپن کے بھی نکال دے, یہ 20 سال نکال 70 میں سے بھی, تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 50. میں نے کہا 50 سال کا مستقبل بنانے کے لیے 16 سال پڑا ہے, اور موت کے بعد کتنی زندگی ہے؟ کہتی ہے اربوں خربوں سال کی. میں نے کہا ہم نے کہا تجھے کالج والے نے کہا 50 سال بنانے ہیں تو 16 سال پڑھ لے, اور میں نے کہا ابدی مستقبل بنانا ہے تو 4 سال پڑھ لے. بتا میں نے وقت زیادہ مانگا یا انہوں نے زیادہ مانگا؟ وہ تو 16 سال مانگتے ہیں, ہم 4 سال مانگتے ہیں. ہمارا 4 سال کا وقت نظر آتا ہے اور وہ 16 سال کا وقت زیادہ نظر نہیں آتا. کیوں؟ میری بات میں ناراض نہ ہوں, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کافرانہ سوچ اور ہے اور مومنانہ سوچ اور ہے. ہم نے سوچ ایمان والی رکھنی ہے, ہم نے سوچ کافروں والی. میں آخری بات عرض کرتا ہوں, عید الاضحیٰ آ رہی ہے. اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے, اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, اللہ خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائے. یہ خوشی کا دن ہے. خوشی کا معنی کپڑے اچھے پہنے, خوشی کا معنی گھر میں کھانا اچھا بناؤ, خوشی کا معنی دمبا ذبح کر کے ٹکے بنا کے کھاؤ, خوشی کا معنی اپنے بیوی بچوں کو دوسرے ساتھ بیٹھ کے خوشخبریاں لگاؤ. خوشی کا معنی یہ ہے. خوشی کا معنی یہ نہیں ہے سرمے میں جاؤ. خوشی کا معنی یہ نہیں ہے ڈھول کی تھاپ پہ ناچو. خوشی کا معنی یہ نہیں ہے. خوشی کا معنی یہ تھا جس اللہ نے خوشی دی ہے آج اس اللہ کو خوش کر دے. جس اللہ نے خوشی دی آج اس اللہ کو, یہ نہیں کہ جس اللہ نے خوشی دی آج اسی کو ناراض کر دے. یہ کون سا خوشی کا دن ہے؟ کون سا؟ تو دعا یہ فرماؤ کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان والی زندگی اور مومنانہ فکر اور سوچ کے ساتھ اللہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میری پوری گفتگو خلاصہ کیا تھا؟ کافر کے جینے کا انداز اور ہے اور مومن کے جینے کا انداز اور ہے. کافر جیتا ہے جینے کے لیے اور مومن جیتا ہے مرنے کے لیے. کافر جیتا ہے اپنی عقل کے مطابق اور مومن جیتا ہے پیغمبر کی سوچ اور فکر کے مطابق. کافر رہنمائی عقل سے مانگتا ہے اور مومن رہنمائی اپنے نبی سے مانگتا ہے. دعا کرو اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے میرے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, جائز حاجات کو پورا فرما دے, مشکلات کو دور فرما دے, عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. میرے مولا کریم جو آئے ہیں تمام کانا قبول فرما لے. اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے. اے میرے مولا کریم جتنے مسلمان بے گناہ جیلوں میں ہیں سب کو اس عید سے قبل خوشیاں رہائیاں عطا فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما دے. میرے مولا کریم جو بے روزگار ہیں ان کو کاروبار اچھے عطا فرما دے. اللہ جن کے کاروبار ہیں ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما دے. اے میرے مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم سب کو خاتمہ بالایمان کر دے. اللہ قیامت کے دن حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک